وقال فی مقام آخر یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن عالما او متعلما او من والاہما وقال فی مقام آخر علموا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم و اہل بیتہ و تلاوت القرآن وقال فی مقام آخر اودو عالما او متعلما او مستمعا او محبا فلا تکن الخامس فتہلک والخامسۃ ان تبغض العلم واہلہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پیار و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں گے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ انتہائی قابل تکریم حضرات علماء اکرام، میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، برادر مکرم حضرت مولانا مفتی رضوان ضیاء صاحب زیدہ مجدہم کی پرخلوص دعوت پر آج ان کے اس مدرسے کے سالانہ پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ مجھ سے قبل ہمارے بڑے ہی مخلص بھائی، ہمارے دوست اور اخلاص اور محبت کا پیکر حضرت قاری تحسین صاحب زیدہ مجدہم کا بیان ہوا۔ اس سے پہلے حضرت قاری صاحب دامت فیوضہم کا بھی بیان ہو چکا، اور وقت بھی اب بالکل نازک ہے۔ 4:45 بجے آپ کی عصر کی نماز ہوتی ہے، گو کہ مجھے مفتی صاحب نے کہا ہے کہ آپ 5 بجے تک بیان کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی میری کوشش ہوگی کہ میں اپنی معروضات کو مختصر وقت میں سمیٹنے کی کوشش کروں۔ آپ کا یہ مدرسہ جس کی کارگزاری مولانا عبدالوکیل صاحب سنا رہے تھے کہ کس طرح اس مدرسے نے بے سر و سامانی کے عالم میں، قسم و پرسی کے عالم میں اپنے سفر کا آغاز کیا، اور پھر مختلف مراحل طے کرتے کرتے پہلے کرائے کی بلڈنگ میں تھا، پھر وہاں سے یہاں منتقل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ذاتی بلڈنگ عطا فرما دی۔ اس پہ سب حضرات کے الحمدللہ۔ وہ یہ بھی فرما رہے تھے کہ مدارس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی اسلام کی تاریخ پرانی ہے۔ میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مدارس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کائنات کی تاریخ پرانی ہے، اور اس پر میں دلیل بھی پیش کروں گا۔ جب اللہ رب العزت نے اس کائنات کو آباد کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس کو آباد کرنے کے لیے اپنے خلیفہ کا چناؤ کیا، اور فرشتوں کے سامنے وہ بات رکھی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت انسان کی تخلیق سے پہلے کی بات ہے۔ اس سے پہلے 2 مخلوق تخلیق ہو چکی تھیں، فرشتے اور جنات۔ فرشتوں کا مسکن آسمان تھا اور جنات زمین پہ رہتے تھے، اور ان کا کام قتل و غارت گری کرنا، شر پھیلانا، فساد برپا کرنا، یہ ان کی مصروفیت تھی۔ یہ بھی چونکہ زمینی مخلوق تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر ہی ایک اور مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ تو اپنی اس پرپوزل کو اللہ نے فرشتوں کے سامنے رکھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ تو فرشتے چونکہ زمین پہ پہلے سے موجود جو مخلوق تھی ان کی کارگزاری سے واقف تھے، ان کے کردار سے واقف تھے، ان کے کیریئر کریکٹر سے واقف تھے، تو ان کے دل کے اندر یہ بات آئی
کہ زمین پر پہلے سے جو مخلوق موجود ہے اس کا کام سوائے خون ریزی کے، قتل و غارت گری کے، فتنہ و فساد برپا کرنے کے اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب اگر دوسری مخلوق اللہ پیدا فرمانا چاہتے ہیں زمین پر ہی، اور پھر اپنی خلافت اور نیابت کا تاج بھی اس کے سر پہ رکھنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ زمین کی تاثیر ہے، فتنہ و فساد برپا کرنا، شرانگیزی کو پھیلانا۔ تو انہوں نے اپنے محدود علم کی بنیاد پر سابقہ مخلوق پر قیاس کرتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنی رائے کا اظہار کیا، جو قرآن میں موجود ہے، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا آپ زمین میں ایک اور مخلوق بنانے لگے ہیں جس کا کام کیا ہوگا؟ زمین میں فساد کرنا، فساد فی الارض کرنا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون بہانا۔ آپ ایک اور مخلوق ایسی بنانا چاہتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی، اور پھر آگے سے ساتھ اپنی جو ایک ڈیوٹی تھی، جو منصب تھا، جو ذمہ داری تھی، اس کا بھی اظہار کیا۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، آپ کی تقدیس بھی بیان کرتے ہیں۔ تو کسی نئی مخلوق کی تو ضرورت نہیں ہے تحمید اور تقدیس کو بیان کرنے کے لیے، وہ تو ہم ہر لمحے یہ کام کرتے ہیں۔ اور فرشتوں کی جبلت میں اللہ نے نافرمانی کا مادہ رکھا ہی نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم وہم یفعلون ما یؤمرون، فرشتے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ وہ تو وہ کرتے ہیں جو کچھ اللہ کی طرف سے ان کو حکم ملتا ہے، ان کی نیچر میں نہیں ہے نافرمانی کا مادہ۔ تو آگے سے اللہ نے کیا جواب دیا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، میں خوب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ چنانچہ اللہ نے اپنے ارادے کو وجود عطا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ انسان کے جسم کے دو حصے ہیں، ایک حصہ جس کو دھڑ کہا جاتا ہے اور ایک حصہ جس کو سر کہا جاتا ہے۔ سر میں جتنے بھی اس کے اعضائے عظیمہ ہیں، اس کی پیشانی ہے، اس کی عقل ہے، اس کی آنکھیں ہیں، اس کے دانت ہیں، اس کا چہرہ ہے، یہ سارے اس کے جسم کے جو اعضائے رئیسہ آپ ان کو کہہ لیں، اعضائے عظیمہ ان کو کہہ لیں، یہ اس حصے میں شامل ہیں جو اوپر والا حصہ ہے۔ یہ نیچے والا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے بنوایا، نورانی مخلوق سے بنوایا، ایسی مخلوق سے بنوایا کہ جو گناہوں سے بالکل پاک اور معصوم ہے۔ یعنی اللہ نے انسان کو بنانے کے لیے جس مخلوق کا انتخاب کیا، وہ مخلوق 100% اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے پاک تھی اور پاک ہے۔ ان سے ہمارا خمیر اٹھوایا، ان سے، یعنی بنیادی طور پہ انسان کے خمیر کو بنانے میں اور اس کو جوڑنے میں کسی ایسے فرد کا کوئی عمل دخل نہیں ہے جس نے کبھی اللہ کی نافرمانی کی ہو۔ ایسی پاک مخلوق سے اللہ نے میرے اور آپ کے وجود کو بنوایا۔ لیکن جس وقت اس سے اوپر کے حصے کے بنانے کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پاک مخلوق کو بھی روک دیا اور فرمایا کہ یہ اوپر والا حصہ میں رب العالمین اپنے دست قدرت کے ساتھ بناؤں گا۔ یہ والا حصہ، اوپر والا حصہ، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اپنے ساتھ شریک نہیں کیا، شریک کار نہیں کیا، تنے تنہا اکیلے یکتا اس حصے کو بنایا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ یہ حصہ میرے علاوہ کسی غیر کے سامنے جھکے، یہ پیشانی میرے علاوہ کسی غیر کے سامنے جھکے۔ یہ بنائی میں اکیلے نے ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جھکے بھی صرف مجھ اکیلے کے سامنے، کسی کے سامنے نہیں جھکنی چاہیے۔ اس پر اللہ کو بڑی غیرت آتی ہے، اور اس شراکت کو شرک کہا جاتا ہے، اور شرک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں، اور مشرک کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا اور جہنم کو اللہ نے اس پہ واجب کر دیا۔ باقی ہر گناہ معاف ہے، شرک کا گناہ اگر کوئی ساتھ لے کر گیا تو شرک کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ باقی اگر کسی آدمی کے گناہ ہیں لیکن شرک نہیں ہے، اللہ نے اعلان کر دیا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، جس کو چاہوں گا میں عذاب دوں گا۔ شرک نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری باڈی کو مکمل کر دیا،
اس دھڑ کے اوپر اللہ نے سر کو بھی اور چہرے کو بھی اور عقل کو بھی اللہ نے سجا دیا۔ تو سجانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنا امر ڈالا، اللہ نے روح ڈالی اس کے اندر۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ میرے اور آپ کے جسم کے اندر جو ایک حقیقت ہے، جس حقیقت کے ساتھ میری اور آپ کی شناخت ہے، شناخت، اس کا نام ہے روح، وہ دراصل امر ربی ہے۔ جب تک یہ جسم میں نہ ہو اس وقت تک جسم کی کوئی شناخت، بولو، شناخت نہیں ہے، اور جس وقت یہ روح نکل جاتی ہے تو جسم کی موجود شناخت بھی اپنے ساتھ لے جاتی ہے، جسم کی شناخت ختم ہو جاتی ہے۔ زندہ ہے تو کہتے ہیں چودھری صاحب، ملک صاحب، مفتی صاحب، شیخ الحدیث صاحب، قاری صاحب، مولوی صاحب، پی ایم صاحب، سی ایم صاحب، گورنر صاحب، آرمی چیف صاحب، پریزیڈنٹ صاحب، یہ سارے مختلف قسم کے ٹائٹل ہیں شناخت کے۔ لیکن جب روح نکل گئی، صدر کی روح نکل جائے تو اس کی جو میت پڑی ہوتی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ صدر صاحب لیٹے ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ڈیڈ باڈی، میت پڑی ہے۔ وزیر اعظم کی روح نکل جائے، چرپائی پہ اس کا جنازہ پڑا ہوتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ پی ایم صاحب لیٹے ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں بھائی؟ ڈیڈ باڈی۔ یوں مفتی صاحب ہیں، یوں شیخ الحدیث صاحب ہیں، یوں عالم صاحب ہیں، یوں قاری صاحب ہیں، یوں میرے دوستو خان صاحب ہیں، ملک صاحب ہیں، چودھری صاحب ہیں، جتنی بھی شناخت کے ٹائٹلز ہیں، روح نکلنے کے ساتھ سارے ختم، بس صرف ایک ہی نام رہ جاتا ہے، ڈیڈ باڈی، میت۔ تو پتہ چلا جسم کے اندر جو اصل حقیقت ہے وہ تو روح کی ہے، جس کے ساتھ انسانی جسم کی شناخت ہے، اس کی پہچان ہے، اس کا تعارف ہے، اس کی تعریف ہے۔ جب وہ نکل جاتی ہے تو جسم تو اسی طریقے سے ہے بھائی، اس کی آنکھیں موجود ہیں، اس کا چہرہ موجود ہے، اس کے ہاتھ موجود ہیں، اس کی ٹانگیں موجود ہیں، اس کے باقی جسم کے سارے اعضاء موجود ہیں، ایک ہی تو چیز نکلی ہے۔ لیکن اب میرے دوستو اس کو کوئی بھی وہ نام دینے کو تیار نہیں ہے جو روح تھی اس وقت جو نام اس کو دیا جاتا تھا۔ تو جب اللہ نے اپنا امر ڈالا تو امر ڈالنے کے بعد اب یہ وہ بات ہے جس پر میں آپ کے سامنے، جس کو بطور استدلال کے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب اللہ نے روح ڈال دی تو روح ڈالنے کے بعد جو اس سے اگلا ایک پروسیس ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قرآن کریم میں پہلے پارے میں ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے روح ڈال دی تو روح ڈالنے کے بعد وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، روح ڈالی، اور روح ڈالنے کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں میں بن گیا معلم، اور سب سے پہلا جو انسان ہے آدم، اس کو میں نے بنایا اپنا متعلم۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، علمہ یعلم و تعلیم باب تفعیل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہم تعلیم و تعلم، تعلیم باب تفعیل سے اور تعلم باب تفعل سے، ٹھیک ہے؟ تعلیم و تعلم، معلم، علمہ یعلم وعلم آدم الاسماء۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بنا معلم، اور اس کائنات کو بسانے کے لیے جس اکائی کو میں نے اپنی قدرت سے وجود عطا کیا، حضرت آدم، ان کو میں نے بنایا اپنا متعلم۔ تو اللہ ہو گئے معلم، حضرت آدم ہو گئے، بولو نا بھائی، یہ معلم اور متعلم کا یہ جو سلسلہ ہے، یہ معلم اور متعلم کا یہ جو رشتہ ہے، اس رشتے کا نام ہے مدرسہ۔ اس کا نام کیا ہے؟ مدرسہ۔ مدرسہ عمارتوں کا نام نہیں ہے، ہاں یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ مدرسہ بلڈنگ کا نام نہیں ہے۔ یہاں کتنی بلڈنگیں ایسی آپ کو نظر آئیں گی کہ بورڈ تو مدرسے کا لگا ہوا ہے لیکن اندر مدرسہ، کیونکہ وہ معلم اور متعلم کا رشتہ موجود، وہ نسبت موجود۔ ایوب خان دور کے اندر ایک دفعہ یہ مہم چلی تھی کہ مدارس کو جی ختم کرنا چاہیے۔ یہ مدارس کو ختم کرنے کی جو پلاننگ اس وقت بھی ہو رہی ہے، یہ کوئی نئی نہیں ہے۔
فرق صرف اتنا ہے کہ شکاری نئے ہیں، جال پرانا ہے، اتنی سی بات ہے، اور کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ پورا تسلسل ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ غریق رحمت کرے مفکر اسلام حضرت مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ کو، اللہ ان کی قبر پہ کروڑہ رحمتیں برسائے۔ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے دارالعلوم تعلیم القرآن راجہ بازار میں حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کے ادارہ میں پورے پاکستان کے علماء کو کال کیا، اور پورے پاکستان سے علماء یہاں پہ تشریف لائے۔ تو مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ نے اس اجلاس میں جو تقریر فرمائی تھی، اس تقریر میں ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا۔ وہ جملہ یہ تھا کہ صدر ایوب خان، تم کان کھول کے سن لو اور اس غلط فہمی کو دور کر لو جو تمہارے ذہن کے اندر اور تمہارے ہرکاروں اور حواریوں کے ذہن کے اندر ہے۔ تم اس غلط فہمی کا شکار ہو کہ ہم مدرسے گرا دیں گے، مدرسے بلڈوز کر دیں گے۔ تمہاری یہ ہمت نہیں کہ تم ایسا کر سکو۔ بالفرض اگر تم ایسا کر بھی گزرو تو تم مدرسے کو ختم نہیں کر سکو گے۔ ہم اللہ کی قسم چوکوں میں، چوراہوں میں، کھیتوں میں، کھلیانوں میں بیٹھ کے اپنے طلباء کو ہم سبق پڑھائیں گے، بخاری پڑھائیں گے، مسلم پڑھائیں گے، ہدایہ پڑھائیں گے۔ ساری کتابیں جو ہم چھت کے نیچے بیٹھ کے پڑھاتے ہیں، کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کے پڑھائیں گے۔ تمہاری غلط فہمی ہے کہ مدرسہ بلڈنگ کا نام ہے۔ اللہ کی قسم مدرسہ بلڈنگ کا نام نہیں، مدرسہ تو استاد اور شاگرد کے تعلق کا نام ہے۔ آسمان کی چھت ہم سے کیسے چھینو گے تم؟ وہ تو رب العالمین کی چھت ہے، وہ کیسے چھینو گے تم؟ زکریا مسجد کے مولانا خلیل صاحب رحمہ اللہ ہوتے تھے، وہ میرے ساتھ بڑی محبت فرماتے تھے، اکثر یہاں تشریف بھی لاتے رہتے تھے۔ تو ایک دفعہ یہاں علماء کا جوڑ تھا زکریا مسجد میں، تو میں بھی اس میں حاضر تھا۔ تو مولانا خلیل صاحب رحمہ اللہ نے علماء سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضرات علماء کرام، مدرسہ عمارت کا نام نہیں ہے، مدرسہ مدرس کا نام ہے۔ مدرسہ عمارت کا نام، مدرسہ مدرس کا نام ہے۔ دارالعلوم دیوبند جس کا فیض یہ مدرسہ بھی ہے، اور پوری دنیا میں اس کا فیض اللہ کے فضل سے پھیلا ہے اور پھیل رہا ہے اور پھیلتا رہے گا انشاءاللہ۔ اس کی بنیاد کسی بلڈنگ کے نیچے ہوئی۔ ایک انار کا درخت تھا، اس انار کے درخت کے نیچے ایک استاد، اس استاد کا نام بھی محمود، ملا محمود رحمہ اللہ، اور ایک شاگرد، اس شاگرد کا نام بھی محمود۔ وہ دونوں محمود ملے اور اللہ نے ایسا محمود سلسلہ شروع کیا کہ پوری دنیا میں اللہ نے اسلام کو پھیلا دیا۔ کوئی عمارت نہیں تھی، انار کا درخت۔ جو لوگ زراعت سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ انار کی عمر زیادہ سے زیادہ 15 یا 20 سال ہوتی ہے، اس کے بعد وہ اپنا پھل دینا چھوڑ دیتا ہے، وہ بالکل بانج ہو جاتا ہے اور خشک ہو کے ختم ہو جاتا ہے۔ وہ انار کا درخت جس درخت کے نیچے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، 110 سال تک ہرا بھرا رہا اور پھل دیتا رہا، چونکہ اس کی بنیاد میں سدا بہار اسلام، سدا بہار شریعت محمدی کا پانی تھا۔ اور اسلام چونکہ سدا بہار ہے اور اسلام کی نسبت جس کے ساتھ ہو جاتی ہے اللہ اس کو بھی سدا بہار کر دیتے ہیں۔ وہ 110 سال کے تک بھی میرے دوستو ہرا بھرا تھا اور پھل دیتا تھا، لیکن لوگوں نے جا کے وہاں پہ اس کو ایک مقدس درخت کا درجہ دینا شروع کر دیا تھا۔ تو بزرگوں کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک اور بدعت کا اڈا بن جائے۔ اس ہرے بھرے درخت کو بزرگوں نے کٹوا دیا۔ ہم تو چھوٹے ہیں، چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن ہمارے دل میں حسرت ہے کہ کاش ہمارے بزرگ اس کو نہ کٹواتے، کسی طریقے سے محفوظ کروا دیتے، کسی چہردیواری میں بند کروا دیتے، تاکہ ہمارے جیسے ناچیزوں کو بھی کبھی موقع ملتا تو ہم بھی اس درخت کی زیارت کر لیتے۔ جیسے حضرت عمر نے وہ بیعت رضوان والا درخت کٹوا دیا تھا نا، لوگوں نے اس کے نیچے نمازیں پڑھنا شروع کر دی تھیں۔
تو اس کو کٹوا دی. اگر نہ کٹواتے وہ درخت آج بھی ہوتا. 1856 میں دارالعلوم دیوبند 1868 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی. 1868 میں 1868 سے 1968 ایک صدی پوری ہو گئی. یعنی 68 تک 1968 تک یہ ایک صدی پوری ہو گئی. اور اب یہ کون سی سن جا رہی ہے؟ بولو. 2021 جا رہی ہے نا. تو 152 سال ہو گئے دارالعلوم دیوبند کے قیام کو. 152 سال. 152 سال میں 110 سال تک وہ درخت ہرا بھرا رہا، جس کی میکسیمم عمر 15 سے 20 سال ہوتی ہے. اس سے اوپر نہیں جاتا، وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن وہ پھل دیتا رہا. اور ہمارا یقین ہے کہ ابھی تک ہوتا تو ابھی تک وہ ہرا بھرا رہتا اور پھل دیتا رہتا، اور قیامت تک رہتا، پھر بھی ہرا بھرا رہتا اور پھل دیتا رہتا، چونکہ اس کو اسلام کا پانی لگا ہوا تھا نا. تو ایسے وقت میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی گئی جس کی کوئی عمارت بولو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کو خواب میں آئے، اور خواب میں آ کے آپ نے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کو اپنے ساتھ لیا. آپ کے دائیں ہاتھ میں آپ کی لاٹھی مبارک تھی، اور پھر ایک جگہ پہ لے گئے دارالعلوم دیوبند جہاں پہ اب ہے. یہ دیوبند بیسیکلی بستی ہے، تو یہاں پہ لے گئے اور اپنے دستے مبارک کے ساتھ آپ نے ایک جگہ پہ نشان لگایا، یعنی مارکنگ فرمائی آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ، اپنے دستے مبارک کے ساتھ. اور حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کو کہا کہ میرے بیٹے یہاں پہ مدرسے کی بنیاد رکھو، اللہ تعالیٰ اس مدرسے کے فیض کو پوری دنیا میں پہنچائیں گے. آپ جب اٹھے تو سارا خواب آپ کے ذہن میں تھا. اور حدیث ہے من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے حقیقت میں دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا. سارا خواب من و عن ذہن میں تھا، وہ جگہ بھی ذہن میں تھی. حضرت نانوتوی رحمہ اللہ دوڑتے ہوئے اس جگہ پہ گئے تو آپ حیران ہوں گے کہ وہاں پہ فزیکلی نشان لگے ہوئے تھے. یہ واقعہ تو خواب میں ہوا، لیکن فزیکلی حقیقتاً آن گراؤنڈ باقاعدہ مارکنگ ہوئی تھی، نشان لگے ہوئے تھے، لکیریں لگی ہوئی تھیں. اسی کے متعلق شاعر نے کہا تھا نا کہ خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد. یہاں جو میں خانہ ہے اس کی بنیاد قاسم نانوتوی نے نہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے نہیں، رشید احمد گنگوئی نے نہیں رحمہ اللہ علیہ مجمعین. اس میں خانے کی بنیاد سب سے پہلے براہ راست جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے. اسی لیے تو اللہ نے پھر اس چشمے سے اتنی نہریں نکالیں. آپ دیکھ لیں مدارس کی ایک پوری چین ہے، مدارس کا ایک پورا سلسلہ ہے، کہاں کہاں تک پھیلا ہوا ہے. تبلیغ کا سلسلہ آپ دیکھیں، مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ وہیں کی پیداوار ہے نا. دارالعلوم دیوبند کے طلبہ، پہلا جو بیچ ہے دارالعلوم دیوبند کا اس میں مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ بھی ہیں، حضرت مدنی رحمہ اللہ، حضرت تھانوی رحمہ اللہ، حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ. یہ سارا اس مدرسے کا فیض ہے. آج آپ پوری دنیا پھر جائیں، مفتی تقی عثمانی کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا. شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت فیوزم، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. وہ فرماتے ہیں مجھے اللہ نے دنیا کے 6 جو آباد بر اعظم ہیں ان 6 آباد بر اعظموں میں جانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اکثر جگہوں پہ جانے کی اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی. فرماتے ہیں کہ دنیا کا جو آباد حصہ ہے 95%، یہ تھوڑا نہیں ہے بھائی، آباد دنیا کا حصہ، فرماتے ہیں کہ 90-95% اللہ نے دین کی برکت سے مجھے دکھایا اور پھر آیا. وہ فرماتے ہیں کہ میں جہاں بھی گیا اور اس جگہ پہ مجھے جس جگہ پر بھی کوئی دین کا مجھے رنگ نظر آیا، کوئی دین کی محنت کی شکل نظر آئی، کوئی دین کا معتبر مستند اور متحرک عالم مجھے دین کا کام کرتا ہوا نظر آیا، تو جب میں قریب ہوا اور تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ بھی دارالعلوم دیوبند کا فیض یافتہ ہے. پوری دنیا کے چاروں کونوں میں، شرقاً غرباً شمالاً جنوباً، کہتے ہیں کوئی ایک جگہ بھی ایسی مجھے نہیں ملی
جہاں پہ دارالعلوم دیوبند کا فیض یافتہ موجود نہ ہو۔ تو میرے دوستو، وہ مدرسہ جو شروع ہوا، ایک استاد ہے، ایک شاگرد ہے۔ حضور خواب میں آ کے اس جگہ پہ نشان لگاتے ہیں اور اس جگہ پہ مدرسے کی عمارت کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ وہ سب سے پہلی عمارت ہے جو وہاں پہ بنتی ہے، اس عمارت کا نام ہے 9 درہ۔ اس میں 9 آرچیں ہیں، 9 آرچیں بنی ہوئی ہیں، اس کو 9 درہ کہا جاتا ہے۔ وہ 9 درہ کی عمارت، اس مارکنگ پہ بنیادیں بنا کے، اس کی بنیادیں اٹھا کے چھت ڈالی گئی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے فرمائی تھی۔ اور اس عمارت کی خصوصیت میرے عزیزو یہ ہے کہ پورے جامعہ میں، پورے دارالعلوم میں اگر کسی طالب علم کو سبق یاد نہ ہوتا ہو، کوئی کند ذہن ہو، دماغ کام نہ کرتا ہو، سینہ اس کا نہ کھلتا ہو، اس طالب علم کو تھوڑی دیر کے لیے اس چھت کے نیچے بٹھا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھت کے نیچے بیٹھنے کی برکت سے اس کے دل اور دماغ دونوں کو کھول دیتے ہیں۔ آج تک اس عمارت کی یہی تاثیر ہے۔ اب اس کا فیض پوری دنیا میں گیا۔ ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان میں اس وقت اس کی 22,000 برانچز ہیں کم از کم، دارالعلوم دیوبند کی 22,000 شاخیں۔ یہ پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں۔ آپ کے ساتھ بنگلہ دیش ہے، بنگلہ دیش میں اس کی 65,000 شاخیں ہیں، 65,000 شاخیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، انڈیا کے اندر اسی طریقے سے 45-50,000 کے قریب شاخیں ہیں۔ پوری دنیا میں ایک سلسلہ تو صاحب ہے جو پھیلا ہوا ہے میرے دوستو۔ لیکن آپ مجھے بتاؤ، اس سلسلے کو شروع کرنے والے تو بڑے تھوڑے سے لوگ تھے، بڑی بے سر و سامانی کے عالم میں انہوں نے شروع کیا، بغیر چھت کے شروع کیا، انتہائی مشکل حالات میں شروع کیا، انتہائی تکلیف دہ مراحل سے وہ لوگ گزرے، لیکن آگے جا کے اس نے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں انسانوں کو راہ ہدایت دکھائی اور لاکھوں انسانوں کو اسلام سے روشناس کروایا، لاکھوں لوگوں کو نمازی بنایا، لاکھوں لوگوں کو حاجی بنایا، لاکھوں لوگوں کو روزہ دار بنایا، لاکھوں لوگوں کو مجاہد بنایا، لاکھوں لوگوں کو سچا اور پکا مسلمان بنایا۔ یہ لاکھوں لوگوں کی لاکھوں نمازیں، لاکھوں روزے اور لاکھوں نیکیاں، کروڑوں نیکیاں، اربوں نیکیاں، کھربوں نیکیاں، یہ ساری کی ساری اس آدمی کے حصے میں بھی جا رہی ہیں جس نے اس مدرسے کو بنانے کے لیے ایک اینٹ بھی رکھی تھی، ایک اینٹ بھی رکھی۔ ساری نیکیاں اس کو بھی جا رہی ہیں۔ ایک اینٹ جس نے رکھی، ایک اینٹ، یہ سارا ثواب اس کو بھی مل رہا ہے۔ یہ سارے کا سارے میرے دوستو جتنی بھی فضیلتیں ہیں یہ ساری اس کو بھی مل رہی ہیں، کیونکہ اللہ کے ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ تمہارے مالوں کو، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، یہ نہیں دیکھتے تم میں سے کون کتنا مالدار ہے، اللہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ تم میں سے کون کتنا خوبصورت ہے، اللہ تو دل کے مالدار کو اور دل کے خوبصورت کو دیکھتے ہیں کہ دل کس کا کتنا مالدار ہے اور دل کس کا کتنا زیادہ خوبصورت ہے۔ اور ایک دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی 1 دینار خرچ کرتا ہے اور ایک آدمی 1,00,000 دینار خرچ کرتا ہے۔ یہ 1 دینار خرچ کرنے والا 1,00,000 دینار خرچ کرنے والے سے اجر کے اعتبار سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ 1 دینار میں اور 1,00,000 دینار میں بہت بڑا فرق ہے، بھائی بڑا ڈیفرنس ہے، بڑا تفاوت ہے ان کے بیچ میں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ؟ دکھنے میں بظاہر تو اس کا اجر زیادہ ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا جس آدمی نے 1,00,000 دینار خرچ کیے اس کے پاس تو 10,00,000 دینار تھے، 1,00,000 اس نے لے لیے، اس نے اپنے مال کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں دے دیا، اور یہ جو غریب اور فقیر ہے جس نے 1 دینار دیا، اس کے پاس تھے ہی 2 دینار، اس نے اس میں سے 1 دینار اللہ کی راہ میں دیا، تو گویا اپنے مال کا آدھا حصہ اللہ کی راہ میں دے دیا، تو اللہ تو اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس نے تو آدھا حصہ دیا ہے، اس لیے اجر میں یہ آگے بڑھ گیا اس سے۔ یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے۔ یہ ہمارے ہاں جو مسجد میں یا مدرسے میں چندے کے ڈبے لگے ہیں نا، یہ آپ کو پتہ ہے ان کا بیک گراؤنڈ اور ان کا فلسفہ کیا ہے لگوانے کا؟ ان کے لگانے کا جو فلسفہ ہے بنیادی طور پہ کسی کو پتہ ہو نہ ہو، بعض لوگ تو ویسے لگا دیتے ہیں نا کہ جو ہر مسجد کے آگے لگا ہوتا ہے ہم بھی لگا دیتے ہیں۔
لیکن میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتانا چاہتا ہوں، اس کے پیچھے جو نظریہ اور فلسفہ ہے وہ بھی بتانا چاہتا ہوں، اور یہ ہمارے بزرگوں کی طے شدہ ہدایات اور تعلیمات میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بھائی اپنے مسجد اور اپنے مدرسے میں چندے کا ایک ڈبہ اس نیت سے لگا دیا کرو کہ وہ غریب دہاڑی دار مزدور جو فقیر مسکین بہت تھوڑا سا کماتے ہیں، دل ان کا بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں خرچیں، دل ان کا بھی چاہتا ہے ہم مسجد میں چندہ دیں، دل ان کا بھی چاہتا ہے ہم مدرسے میں چندہ دیں، لیکن ان بیچاروں کے پاس ہوتا ہی بہت تھوڑا سا ہے۔ براہ راست بالمشافہ مفتی صاحب کو، محتمم صاحب کو، مولوی صاحب کو مل کے دیتے ہوئے ان کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ اتنے تھوڑے سے پیسے ہم دیں تو کس طرح دیں، لیکن ہماری اوقاتی اتنی ہے، ہماری تو بساطی اتنی ہے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے ان لوگوں کا جو برکت والا چندہ ہے نا، ان لوگوں کی جو دن بھر کی محنت سے خون پسینے سے کمائی ہوئی وہ جو ان کی جمع پونجی ہے، جو ہوتی تو انتہائی قلیل ہے، انتہائی تھوڑی ہوتی ہے، وہ براہ راست آ کے دینے سے حیا محسوس کرتے ہیں، جھجک محسوس کرتے ہیں۔ یہ ڈبے ان کے لیے لگا دیا کرو تاکہ وہ بلا جھجک اس میں اپنا جو تھوڑا سا مقدور بار تعاون ہوتا ہے وہ شامل کر دیا کریں، تاکہ وہ شامل کر کے مطمئن ہو جایا کرے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم جو برکت اس مزدور کے اس تھوڑے سے پیسے میں ہوگی وہ بڑے بڑے پیسوں کے اندر نہیں ہوگی۔ یہ اس لیے لگائے جاتے ہیں۔ باقی جو کچھ آپ یہاں پہ دیتے ہیں، مسجد میں دیتے ہیں، مدرسے میں دیتے ہیں، یہ آپ مسجد کو نہیں دیتے، یہ آپ مدرسے کو نہیں دیتے، یہ آپ مفتی رضوان کو نہیں دیتے، یہ جو کچھ بھی آپ دیتے ہیں آپ اپنی ذات کو دیتے ہیں۔ اس لیے شرعی مسئلہ یہ ہے جو آدمی مسجد میں تعاون کرنے کے لیے آئے، کوئی ڈونیشن دینے کو آئے، مدرسے میں کوئی ڈونیشن دینے کو آئے، اس کا شکریہ مت ادا کرو، اس کو کہو جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آپ اس کا شکریہ ادا نہ کریں بلکہ وہ آپ کا شکریہ ادا کرے۔ یہ مال اس کو اللہ نے دیا تھا، اس مال میں سے جو اس نے دینا ہے یہ مال کا حق تھا جو اللہ نے اس کے اوپر مقرر کیا تھا، وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو یا باقی صدقات واجبہ کی شکل میں ہو یا عطیات اور صدقات نافلہ کی شکل میں ہو، یہ اس نے خرچ کرنا ہی کرنا تھا اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، اپنی قبر کو صحیح کرنے کے لیے، اپنی قبر کو روشن کرنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ تو اس کی پرسنل ضرورت تھی، جس طرح دنیا کا مکان اور دنیا کا پلاٹ اور دنیا کی انویسٹمنٹ اس کی پرسنل ضرورت ہے، اسی طریقے سے جنت کا پلاٹ، جنت کا مکان، جنت کا محل، جنت کی انویسٹمنٹ یہ اس کی پرسنل ضرورت ہے۔ آپ نے اس کی پرسنل ضرورت کو پورا کرنے میں فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کیا، آپ نے سہولت کار کا کردار ادا کیا۔ اس نے دینے ہی دینے تھے، وہ بیچارہ اٹھا کے کہاں پھرتا، کہاں مارا پھرتا، آپ نے اس کو قریب یہ سہولت مہیا کر دی۔ آپ اس کے فیسیلیٹیٹر ہیں، آپ اس کے سہولت کار ہیں، آپ اس کا شکریہ نہ ادا کریں، وہ آپ کا شکریہ ادا کرے کہ حضرت یہ میری زکوٰۃ بھی لیں، میرا صدقہ اور میرا عطیہ بھی وصول کریں، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ ضرورت میری تھی، میں اٹھا کے کہیں دور جاتا، آپ نے مجھے قریب یہ سہولت فراہم کر دی ہے۔ یہ تو میری ضرورت ہے، یہ تو آپ کی ضرورت ہے۔ اس لیے پیسے دے کے کبھی کسی مولوی پہ احسان مت جتلاؤ۔ بعض لوگ مسجد میں چندہ دیتے ہیں، مدرسے میں چندہ دیتے ہیں، تو شیطان ساتھ ہی آ جاتا ہے، حضرت ہوں تساں چندہ دیتا ہے تو ہوں گل مدرسے تے مسجد تھوڑی چلنی چاہیے۔ ہاں تساں پیسے دیتے نا، آپ نے چندہ تو دیا ہے، آپ نے چندہ دیا، آپ نے پیسے دیے، لہذا اب مسجد اور مدرسے میں بات آپ کی چلنی چاہیے۔ مولوی کون ہوا اپنی بات کرنے والا اور چلانے والا؟ پیسے تو آپ دے رہے ہیں۔ یہ آپ کے ذہن میں اور میرے ذہن میں جو خیال پیدا ہوتا ہے یہ ہمارا خیال نہیں، یہ خالص شیطان کا خیال ہوتا ہے۔ اس کو ہماری نیکی ہضم نہیں ہو رہی ہوتی، وہ پریشان ہوتا ہے، یار اس نے نیکی کی، اس نے انویسٹمنٹ کر دی، اس انویسٹمنٹ کا آؤٹ پٹ ریٹرن کی شکل میں جنت میں بھی ملنا ہے، دنیا میں بھی ملنا ہے۔ اور شیطان تو انسان کا دشمن ہے، تو دشمن انسان کا بھلا چاہتا ہے یا نقصان چاہتا ہے؟ بولو بھائی۔ آپ نے جو انویسٹمنٹ کی ہے اس انویسٹمنٹ کو وہ خطرے میں لاتا ہے، اس کو رسک پہ کرتا ہے، دل میں آگے مستقل قسم کے وسوسے ڈالتا ہے۔ چنانچہ ہم نے بہت جگہوں پہ دیکھا کہ کسی نے آ کے چندہ دے دیا، اگلے دن وہ آ گیا کہ مولوی صاحب کمیٹی بڑھاؤ، اسے میرا نام ہی ہونا چاہیے۔
ٹھیک ہے، کمیٹی بنائیں جی، اس میں میرا نام بھی ہونا چاہیے. اچھا جی، آپ کا نام کیوں ہونا چاہیے؟ وجہ ایک یا پیسے نہیں ہیں نا. تو پیسے آپ نے کمیٹی میں انٹر ہونے کے لیے دیے تھے یا اللہ کی رضا اور اپنی آخرت کو بنانے کے لیے دیے تھے؟ اگر تو آپ نے کمیٹی میں انٹر ہونے کے لیے دیے تھے تو خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق آپ بن گئے. آپ نے دنیا کا بھی نقصان کر دیا، آخرت کا بھی نقصان کر دیا. چونکہ مولوی صاحب کی جیب میں جو چلا گیا واپس تو آنا نہیں، دنیا کا نقصان بھی ہو گیا. اور اگر آپ کمیٹی میں انٹری کی نیت نہ رکھتے تو جنت مل جاتی. آپ کی نیت چونکہ کھوٹی تھی، اس کی وجہ سے جنت سے بھی محرومی ہو گئی، آخرت کا بھی نقصان ہو گیا، دونوں نقصان ہو گئے. اس لیے میرے بزرگوں اور میرے دوستو، آپ مسجد میں، مدرسے میں جو تعاون بھی کریں اپنی ذات کے لیے کریں. یہ میری آپ کی پرسنل ضرورت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا انسان مر جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ الا ثلاث. انسان مر جاتا ہے، عمل ختم ہو جاتے ہیں، دارالعمل سے دارالجزا میں چلا جاتا ہے. لیکن 3 چیزیں اس کے جانے کے بعد بھی جاری رہتی ہیں، اس کا دائمی اکاؤنٹ ہے جو چلتا رہتا ہے. ان میں آپ نے فرمایا صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ جاریہ ہے، ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے، اور علم ینتفع بہ، علم دین پڑھا کے چلا گیا، آگے اس کے شاگرد پڑھاتے رہے، قیامت تک سلسلہ چلتا رہا، اس کو ثواب ملتا رہا استاد کو. یہ 3 چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کے لیے میرے دوستو نیکیوں کے اضافے کا باعث رہتی ہیں. ان میں ایک صدقہ جاریہ بھی ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، کوئی اور چیریٹی کا کام ہے. آپ نے اس میں میرے دوستو حصہ ڈال دیا، آپ نے اس میں پارٹیسپیٹ کر دیا، آپ نے اس میں میرے دوستو ڈونیشن دے دی، لیکن دی اللہ کی رضا کے لیے. یہ یاد رکھیے گا. ہاں، کوئی نام و نموش نہ ہو، کوئی نمود نمائش نہ ہو. ہم نے ایک مدرسے کی ڈیل کر دی اور آخری وقت رہ گیا، پیسے ہمارے پاس کوئی نہیں، بہت پریشان ہم، یا اللہ. اچھا، جس سے ڈیل کی وہ تھا بھی بڑا پٹھان، اور پٹھان میں 2 ہی قسمیں ہیں، تیسری قسم پٹھانوں میں کوئی نہیں ہے. جو پٹھان اگر ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، پٹھانوں میں کوئی مڈل جو سٹیج ہے نا وہ کوئی نہیں ہے. جو اچھا ہے بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، بہت نیک ہے، اور جو برا ہے ادھر بھی ماشاءاللہ اس کا کوئی جواب. یہ جو مڈل جو لائن ہے نا، یہ صرف پنجابیوں میں اور باقی جو لوگ ان میں ہیں. پٹھانوں میں بہت کم ہوتا ہے ایسا کہ جی تھوڑا سا اچھا بھی ہے اور تھوڑا سا برا بھی ہے. نہیں، جو اچھے رچ کے اچھے ہیں ماشاءاللہ، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جو خدا نہ خواستہ دوسری لائن پہ چلے گئے تو شیطان روزانہ آ کے سلوٹ مارتا ہے، حضرت تسی میرے بھی سینئر ہو، میں تھوڑا بھی جونیئر ہوں، ٹھیک ہے. تو وہ جس سے ہماری ڈیل ہوئی نا، وہ اتفاق سے کوئی اسی قسم کا آدمی تھا. یہ پٹھان لوگ جو ہے نا، یہ دین کے معاملے میں بڑے سخت ہیں. ان کو امریکہ اور پوری دنیا کی کفریہ طاقتیں بھی نہیں جھکا سکیں. الحمدللہ دین کو انہوں نے ایسے اٹھا کے رکھا، ایسے اٹھا کے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوب برکتیں عطا فرمائیں. ہاں جی، اور بڑی انہوں نے جنگ لڑی. ہماری جنگ ابھی تک لڑ رہے ہیں، یہ اسلام کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، پاکستان کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں. ہاں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی حفاظت بھی فرمائے. تو وہ بڑا سخت قسم کا آدمی تھا. تو ہم نے کہا یا اللہ اب کیا کریں، کیسے کریں. جو ہمارے بس میں تھا وہ ہم نے کر دیا، اب جو تیرے پاس میں وہ تو نے کرنا ہے. تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ مانگنے کی ہمیں عادت نہیں ہے کسی سے، چندہ ہم کرتے نہیں ہیں. اپنی مسجد میں آج تک ہم نے کبھی اپیل نہیں کی، آج تک اللہ کے فضل سے. جمعہ میں کبھی اپیل نہیں کی. یہ جو میرے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں نا، بہت سارے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا یا اللہ اب کیا کریں. تو 6 بجے ہم نے اس کو پیمنٹ کرنی تھی. تو 3:30 بجے ایک ساتھی آیا تو مجھے کہنے لگا حضرت میرے والد صاحب فوت ہو گئے. تو میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہنے لگے جی میں نے آپ سے علیحدگی میں بات کرنی ہے، جنازہ آپ نے پڑھانا ہے اور آپ سے ایک علیحدگی میں بات کرنی ہے. تو مجھے اٹھا کے علیحدہ لے گیا. تو اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک خاکی لفافہ نکالا اور کہا کہ یہ اپنی جیب میں رکھیں، اس کا پتہ مجھے ہونا چاہیے، آپ کو ہونا چاہیے. اللہ سے کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، کسی 3rd پرسن کو اس کا علم نہیں ہونا چاہیے. ایسے اخلاص والے لوگ بھی ہوتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. رات کو 10 بجے جنازہ ہے، آپ نے پڑھانا ہے. میں نے کہا بالکل پڑھاؤں گا. اب میرے دل میں تھا کہ یہ جلدی جلدی نکلے اور میں لفافہ کھول کے دیکھوں کہ اس میں کتنی رقم ہے. جی میں تو اپنی پریشانی میں تھا نا. اچھا وہ نکلا تو میں نے جا کے اس لفافے کو کھولا. آپ یقین کریں گے جتنی پیمنٹ ہم نے کرنی تھی
پوری مکمل پیمنٹ اس کے اندر موجود تھی۔ یہ تو اللہ کے کام ہے بھائی، اللہ کیسے کرتا ہے، کہاں سے کرتا ہے اور کس سے کرواتا ہے۔ جو خوش نصیب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جان کو، اس کے مال کو، اس کے وقت کو اپنے لیے، اپنے دین کے لیے قبول فرماتے ہیں۔ تو آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ کے یہاں یہ ادارہ قائم ہے، یہاں ماشاءاللہ کہ معیاری تعلیم و تربیت کا کام ہو رہا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ ابھی چونکہ 1,35,00,000 میں خریدا تھا، 1 کروڑ 27.5 میں خریدا تھا، وہ بڑی پریشانی سے وہ رقم پوری ہو گئی، لیکن ہو گئی الحمدللہ۔ چونکہ اس راستے کا خاصہ ہے کہ اس میں پریشانی ضرور آتی ہے، اس میں رگڑا ضرور لگتا ہے، یہ پرکھنے کے لیے کہ کون سچا اور کون کھوٹا ہے، کون کھرا کون کھوٹا، کون سچا کون جھوٹا، کون الوائی کون شدائی، یہ جو رگڑا ہے نا اس لیے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب اس کی تعمیر کا مرحلہ ہے۔ الحمدللہ وہ رقم تو پوری ہو گئی، اللہ نے اپنے خزانوں سے جن جن خوش نصیبوں کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ان کے ہاتھوں سے اللہ نے وہ پوری کروا دی۔ اب اس کی تعمیر کا مرحلہ ہے، تعمیر کا۔ یہ آپ کے سامنے نقشہ لگا ہوا ہے، اور اس نقشے پہ پورا جو کمپلیٹ خرچہ ہے نا وہ تقریباً 2,22,00,000 کا ہے۔ 2 کروڑ، یہ چھوٹا سا، یہ میں بھی حساب کتاب جانتا ہوں تھوڑا سا، تو یہ ابھی میں نے ان کو کیلکولیشن کر کے اس کی پوری جو ہے نا اس کے کتنے اسکوائر فٹ ہے یہ ہم نے نکالا، اور نکالنے کے بعد یہ تقریباً 7,400 اسکوائر فٹ بنتا ہے یہ کمپلیٹ اس کا۔ اور آپ اپنے پاس اس کو ضرب دے کے دیکھ لیجئے گا 3,000 کے ساتھ، تو تقریباً 2,22,00,000 بنتا ہے تقریباً اس کا خرچہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ 2,22,00,000 جو ہے اللہ کے خزانوں میں تو ذرے کا ذرے کا ذرے کا ذرے کا ذرے کا ذرہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ایک اکیلا آدمی بھی یہ خرچ اپنی جیب سے کرنا چاہے نا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ جس کو توفیق دیتے ہیں وہی کرتا ہے نا، وما توفیقی الا باللہ، اللہ کی توفیق سے ہی پاسبل ہوتا ہے، اپنی کوشش اور محنت سے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب یہ جو ٹارگٹ ہے اس کی کنسٹرکشن کا، اس کی تعمیر کا، یہ ٹارگٹ اچیو ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یعنی اس کی تعمیر ہونی چاہیے کہ نہیں؟ بولو نا بھائی، سارے کہتے ہیں، ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ، تلا نہیں کرنا، یہ ان جیب پا کے باہر کٹ رہے ہیں بس، سارے تو چوری چلے گی۔ اور بھائی ہاتھ آپ نے کھڑے کیے جی، ابھی ہاتھ ویسے نہیں نیچے کرنا، ان کو پہلے جیب میں لے جاؤ نا، اور جتنا ہاتھ میں آ جائے ابھی فوراً نکالو، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کوشش کرو، اور آج کی اس مجلس میں اللہ سے عہد کرو کہ انشاءاللہ ہم اس سے تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اور اس کی تعمیر کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے جی؟ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ کوئی اتنا مشکل ٹارگٹ نہیں ہے بھائی، اگر ہر آدمی اپنے اپنے ذمے تھوڑی تھوڑی مقدار لے لے نا تو یہ یہیں بیٹھا ہوا جو مجمع ہے وہ اس کی پوری کاسٹ کو پورا کر سکتا ہے، پوری رقم کو پورا کر سکتا ہے یہیں بیٹھے بیٹھے۔ ہم میں سے ہر آدمی اگر یہ اپنے ذمے لے لے کہ بھائی میں نے اتنے لاکھ روپیہ دینا ہے، خود دے، خود اگر نہیں دے سکتا تو ہر آدمی کے حلقہ احباب اور حلقہ اثر میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صاحب استطاعت ہوتے ہیں، جو مخیر ہوتے ہیں، وہ دینا بھی چاہتے ہیں، کسی جگہ کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور میرے آپ کے متوجہ کرنے پر اگر کسی نے تعاون کر دیا وہ تو دے گا ہی دے گا، اس کو ثواب تو اس کی نیت کی بیس پہ ملے گا، لیکن مجھے اور آپ کو اللہ پورے کا پورا ثواب عطا فرمائیں گے، پورے کا پورا ثواب۔ تو اس کے لیے فرمائیں جی کون کون ساتھی اس سلسلے میں ماشاءاللہ اپنا حصہ ڈالیں گے، اور کون کون ساتھی اس سلسلے میں اپنا متحرک کردار ادا کریں گے۔ یہ اس وقت فرشتے رجسٹر کھول کے نا بیٹھے ہوئے ہیں نام لکھنے کے لیے، اور جنت کی جو بکنگ ہے نا اس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں بتائیں بھئی کون کون جنت میں اپنے پلاٹ کی بکنگ کروانا چاہتا ہے؟ صرف سکے ہاتھ نہیں کھڑے کرو نا، کچھ نال ماشاءاللہ اس کو تر بھی کرو، یہ تو دنیا دے پلاٹ ویسے ہی ہاتھ کھڑا کرنے نا مل جاتے ہیں یا کچھ کرنا پہنا ہے جی؟ جنت کی زمین تو بہت مہنگی ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، زمین جنت کی جو سرزمین ہے، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ اگر کسی کو مل جائے، آپ نے فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ کی قیمت ساری دنیا مل کے بھی ادا نہیں کر سکتی۔ ہاں
ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، کتنی تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے، بیٹھ بھی نہیں سکتا آدمی اس جگہ پہ۔ آپ نے فرمایا جس کو یہ مل جائے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا مافیا سارا کچھ اس کو مل جائے اور سب کچھ ادا کرے، اتنی سی جگہ لینے کے لیے پھر بھی اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتا۔ لیکن اللہ نے فرمایا جنت کی زمین کی میں نے لوٹ سیل لگائی ہوئی ہے، اس کو حاصل کر لو، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے عوض ہی کیوں نہ ہو، خواہ ایک درہم کے بدلے میں کیوں نہ، ایک دینار کے بدلے میں کیوں نہ ہو، جتنا بھی انسان کرے گا بھائی اتنی بڑی اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ تو اب فرمائیں جی چونکہ ہم نے ابھی نماز پڑھنی ہے تو کون کون ماشاءاللہ ساتھی اس میں یہ دیکھو بنیاد کا پتھر ہے، اب بنیادی پتھر بننے کے لیے کون کون ساتھی تیار ہے ماشاءاللہ، اپنا اپنا نام پیش کریں اور اپنی اپنی مقدار رقم بھی پیش فرمائیں ماشاءاللہ۔ چلیں جی ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جی۔ وہ تبلیغی کہتے ہیں نا تشکیل بڑی ضروری ہے، تبلیغی حضرات آگے جی ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ادھر جی جلدی کریں جی، چونکہ ہم نے پھر نماز پڑھنی ہے، چونکہ 5:03 ہو گئے ہیں تو بس اذان ہو رہی ہے، اذان کے ساتھ ہی جماعت کھڑی ہو جائے گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کوئی ساتھی بھی اس وقت جو ہے نا وہ اس وقت تو ضرور حصہ ڈالیں اور اس عہد کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ ڈالیں کہ انشاءاللہ ہم نے 2,22,00,000 کا ٹارگٹ پورا کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ ہم نے انشاءاللہ کہہ دو نا، ہم نے اس کو پورا کرنا ہے ماشاءاللہ۔ جن ساتھیوں کے پاس ابھی نہیں ہے نا وہ کوئی بات نہیں، وہ اپنا نام لکھوا دیں، اپنا نام لکھوا دیں اور اعلان لکھوا دیں کہ انشاءاللہ جی ہم اتنا تعاون کریں گے۔ السلام علیکم، ہاں جی شکر، اب ادھر بیان میں ادھر، السلام علیکم۔ ماشاءاللہ جی ہو گیا جی۔ میں نے عرض کیا کہ جن ساتھیوں کے پاس نہیں ہیں وہ مفتی صاحب سے اپنا نام لکھوا دیں مفتی صاحب کو کہ انشاءاللہ العزیز ہم اتنا اس سلسلے میں آپ کے ساتھ تعاون کریں گے نا انشاءاللہ العزیز جی۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب نے نمبر بھی سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ اب اگلی دفعہ ہم جس وقت آئیں تو مدرسے کا پروگرام نئی عمارت کے اندر ہونا چاہیے انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ۔ ارادہ کر لو نا یار، ایک کام تو سارے بغیر خرچے کے کر سکتے ہو، وہ ہے نیت۔ آپ نیت کر لو کہ انشاءاللہ العزیز اگلے سال سے پہلے ہم نے اس کی عمارت کو کھڑا کرنا ہے انشاءاللہ۔ نیت تو کر لو نا، اتنے بھی تسی بڑا ٹلا جائے انشاءاللہ آتے ہو، ہاں جی۔ اور اللہ کے بندو انشاءاللہ تو بھرپور کہو نا، اندر سے کہو، اندر سے، اس پہ کوئی تمہارا خرچہ نہیں ہوتا۔ ہاں، وہ اسرائیل نے آگے نا ویسے ہی تمہیں کھینچ کے لے جانا ہے، یہ جتنے تم نے جمع کر رکھے ہیں سارے ادھر ہی رہ جائیں گے۔ وہ کسی بڑے کا قول ہے نا کہ جو دے گے وہ لے گے، جو جوڑ گے وہ چھوڑ گے، جو دے گے وہ لے گے اور جو جوڑ گے وہ چھوڑ گے۔ پیچھے اولادیں پھر لڑتی ہیں پیسوں کی تقسیم پہ اور جائیداد کی تقسیم پہ، تو اپنے لیے خود جوڑ کے جاؤ اور خود میرے دوستو دے کے جاؤ اور خود میرے دوستو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جاؤ۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تم اپنے پاس رکھو گے وہ ختم ہونے والا ہے اور جو کچھ تم نے اللہ کے پاس جمع کروایا وہ باقی رہنے والا ہے۔ جو تم نے مسجد میں دیا، مدرسے میں دیا، انشاءاللہ یہ باقی رہے گا، اس کا ریٹرن تمہیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور بڑھ چڑھ کے اللہ ہمیں مدارس کے ساتھ اور مساجد کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور رحيم۔
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وآله الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وآله الصالحون أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اے اللہ تو اس مدرسے کو آباد فرما، اس کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما، مفتی صاحب اور ان کی جتنی بھی ٹیم ہے ان کی محنتوں کا آبشوں میں برکت عطا فرما، اس کے سارے اخراجات اپنے خزانوں سے پورے فرما۔ اے اللہ اس کی تعمیر کا جو منصوبہ ہے اپنے خزانوں سے جلد از جلد اس کو مکمل فرما، یا اللہ جلد از جلد اس کو تکمیل تک پہنچا۔ یا اللہ تو ہمیں قبول فرما، ہماری جان کو، ہمارے مال کو، ہمارے وقت کو اپنے دین کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ جتنی خیریں تیرے نبی نے مانگی، تیرے نیک بندوں نے مانگی، ہمیں عطا فرما۔ جتنے شرور سے پناہ مانگی ہمیں پناہ نصیب فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، نظر قبر اشر کی سختی سے محفوظ فرما، حضور کی شفاعت نصیب فرما، حوض کوثر نصیب فرما، جنت الفردوس نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔